الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں کا مطالعہ کریں گے اور ان کو سیکھیں گے کہ نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا صحیح تلفظ کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے اور وہ دعائیں ہمیں احادیث کی کون سی کتب میں ملیں گی۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ثنا پڑھی جائے گی وہ اس طرح سے ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا۔ تیسری دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو پاک ہے اور تو اپنی حمد کے ساتھ تمام کمزوریوں سے منزہ ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی حاکم و معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے بزرگی والا، اللہ سب سے بڑا ہے بزرگی والا، اللہ سب سے بڑا ہے بزرگی والا۔ یہ دعا ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ الفاظ پڑھے جائیں گے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر پڑھتا ہوں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے، اس کی شعر و شاعری سے۔ یہ بھی ابو داؤد میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ الفاظ اس کے بعد کے الفاظ ہیں جو کہ اس سے پہلی دعا پڑھی گئی ہے اسی حدیث کے ساتھ کے یہ الفاظ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد کوئی بھی دوسری سورت پڑھیں گے، اور میں پڑھ دیتا ہوں سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانے کے بعد جو تسبیح پڑھیں گے اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا. یہ تسبیح صحیح مسلم میں ہے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا. اس تسبیح کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، یہ الفاظ ادا کرنے ہیں: سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. تیسری دفعہ پھر دہراتا ہوں: سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. یہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں: جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہر قسم کی تعریف کا مستحق تو ہی ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے. اس کے بعد یہ الفاظ پڑھے جائیں گے: ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. پھر دہراتا ہوں: ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں: ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صحیح مسلم میں ہے یہ الفاظ بھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ تعریف تیرے لیے ہے آسمانوں اور زمین کو بھر کر اور اس کے بعد اس چیز کو بھر کر جس کو تو بھرنا چاہے. اے ثنا و بزرگی والے، جو کچھ اس بندے نے کہا تو ہی اس کا حقدار ہے. ہم سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. کسی بزرگ شخص کی بڑائی و بزرگی اس کو تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس کے بعد سجدے کے لیے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھیں گے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ایک بار پھر دہراتا ہوں: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر دہراتا ہوں: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اے ہمارے رب، تو پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہر عیب سے منزہ ہے. اے اللہ میری مغفرت فرما. رکوع اور سجدے کی جو دعا ہے ان کو کئی مرتبہ پڑھا جائے، ان کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دہرایا کرتے تھے. اس کے بعد سجدے سے اٹھیں گے اور دو سجدوں کے درمیانی جلسے میں جو دعا پڑھی جائے گی وہ یہ اس طرح سے ہے: اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی. پھر دہراتا ہوں:
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني وارفعني. ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني وارفعني. یہ مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی عطا فرما. اس کے بعد 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ کیا جاتا ہے اس میں جو دعا پڑھی جائے گی دوسری اور آخری رکعت میں، دوسری ہو یا آخری رکعت ہو، اس میں جو قاعدہ کیا جاتا ہے ان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری دعائیں، آخری قاعدے کی جو دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دہرا دیتا ہوں. ان میں پہلی دعا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر دہراتا ہوں اس دعا کو: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دعا کو روایت کرنے والے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے: تمام عبادتیں، نمازیں اور پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو. سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر بھی. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد یہ الفاظ پڑھے جائیں گے، اس دعا کو پڑھا جائے گا: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پڑھتا ہوں: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ ہے: سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ دعا سنن نسائی میں ہے صحیح سند کے ساتھ. اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے متعلق بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر پڑھتا ہوں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے
زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کی برائی سے۔ یہ دعائیں ہیں جو نماز کے اندر پڑھی جائیں گی، اور یہ جو آخری دعا ہے، اس دعا کے بعد جو بھی دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔